وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی، اور ان میں سے کچھ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تم زمین میں چلو، دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، دو جمعے پہلے ہم نے سنا تھا کہ دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں کے لیے سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے قیمتی ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ کتنا قیمتی مسئلہ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا بڑا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں نے اس خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت بندے سے چھن جائے تو بندے کی نیکیاں، اچھائیاں، اعمال ضائع اور برباد نہیں ہوتے کسی بھی چیز کے چلے جانے سے۔ حتیٰ کہ جان بھی کوئی لے جائے، انسان کو کوئی ناجائز ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے قتل بھی کر دے تو انسان کے اعمال، اس کی اچھائیاں، نیکیاں وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتی۔ جان سے بڑھ کر تو اور کوئی قیمتی شے نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ مگر واحد چیز ہے دنیا میں، اگر عقیدہ توحید اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بندہ کر بیٹھا تو ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں وہ ختم ہو جائیں گی،
ضائع، برباد اور رائے گاں چلی جائیں گی، اور کوئی نیکی قیامت والے دن اس کے پلڑے میں قابل ترازو اور تولنے کے قابل باقی نہیں رہے گی، ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، مومن کہلاتا ہو، اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اہل سنت کہلاتا ہو، بے شک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہو، اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی، شرک آ گیا، عبادت صرف رب العالمین کی نہ رہی، تو نہ کلمہ پڑھنا کسی کام کا، نہ نمازیں پڑھنا کسی کام کی، نہ روزے رکھنا کسی کام کے، نہ زکاتیں دینا کسی کام کی، نہ حج عمرہ کرنا کسی کام کا، نہ تلاوت کرنا کسی کام کا، نہ جمعہ پڑھنا تبلیغ کرنا اللہ کی قسم کسی کام کا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا کسی کام کا، سب کچھ ہی برباد۔ اللہ اکبر۔ دو دلیلیں آج صرف اس مسئلے کی اہمیت کو لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے خطبے جمعہ میں سنائی ہے۔ یہ ضرورت اس کی اس لیے پڑی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان، کافر تو چھوڑیں ان کو رہنے دیں، مسلمان وہ اس مسئلے کی اہمیت سے 100% نا آشنا ہے، اس مسئلے سے ہی آشنا نہیں ہے۔ ان کو عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اس کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ کیسے ہے؟ ہمارے معاشرے میں 95% اگر میں کہوں کلمہ پڑھنے والے، وہ اس بات سے آشنا نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں جانتے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ مبالغہ نہیں ہوگا بالکل۔ مسئلہ کتنا بڑا ہے جس کو نہیں جانتے، ہم مسلمان نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے اپنی زمین پر انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، ان کو اپنے خالق و مالک کی پہچان کروانے کے لیے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول بھیجے، ہر نبی اور ہر رسول کو پروردگار نے یہی حکم دیا کہ لوگوں کو کہو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ہر نبی اور ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ لا الہ، پوری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے الا انا، مگر الہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ فاعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو۔ سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام تھے۔ میں نے بڑی مرتبہ بتلایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد
اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے 10 صدیاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد گزر گئیں. رب العالمین کی عبادت ہوتی تھی. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا رب کی زمین پر تصور اور نام و نشان بھی موجود نہیں تھا. 10 صدیاں گزر گئیں. لوگ رب کی عبادت کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں تھے. سب کے سب لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. یہ میری بات نہیں ہے، میں نے نہیں کہی، نہ وہاں پر میں موجود تھا. یہ بات میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. سب سے پہلے شرک اللہ کی عبادت میں وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 صدیوں کے بعد پیدا کیسے ہوا وہ لمبی تفصیل ہے. شیطان نے ان نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کچھ متقی، نیک، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے یہ صالحین فوت ہو گئے. شیطان نے عوام الناس کے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑی رب کی عبادت کرنے والے تھے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں انہوں نے بسر کر دی. ایسا کرو تم ان کے مجسمے بنا لو اور اپنے عبادت والی جگہوں پر ان کے مجسمے رکھ دو. عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، مجسمے وہاں رکھ لو. تمہارے سامنے ان عابدین کے، نیک لوگوں کے، متقیوں، پرہیزگاروں کے مجسمے پڑے ہوں گے تو تمہیں ان کی عبادت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور تم بھی صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکو گے. یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا. بے ایمان ہے نا شیطان، جیسا بندے کی سوچ ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم ویسے رستے سے آ کے اس کو گمراہ کرتا ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کو چوری ہی کروائے یا ہر ایک سے ناجائز قتل ہی کروائے یا ہر ایک سے بدکاری کا ارتکاب ہی کروائے یا ہر ایک سے کوئی اور گندا کام کروائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس انسان کی طبیعت کسی گندے کام کی طرف مائل نہ ہو، کسی برائی کی طرف مائل نہ ہو، اس کو شیطان آ کر چھوڑتا نہیں ہے. اس کو نیکی اور عبادت کی راہ سے اللہ کی قسم شکار کر لیتا ہے. اس کو ایسی نیکی بتاتا ہے، ایسی عبادت اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. وہ اس کے چنگل میں پھنس کر نیکی کے رستے سے، عبادت کے رستے سے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، اس کی مثال ہے یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے یہ نیک لوگ، اللہ کی عبادت میں زندگیاں بسر کرنے والے. شیطان کے کہنے پر لوگوں نے ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت والی جگہوں میں رکھ دیے اور عبادت اللہ کی ہوتی رہی، رب کی عبادت کرتے رہے، شرک نہیں تھا. پھر بھی یہ مجسمے بنانے والے لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسل کو کہا، بھئی تمہارے باپ دادے، پردادے، تمہارے بڑے آبا و اجداد وہ تو ان کی پوجا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بھٹک گئے اور راہ سے.
اصل مشکل کشاد داتے حاجت روا دستگیر بندے پرور غریب نواز بگڑیاں بنانے والے دنیا کا نظام چلانے والے بارشیں برسانے والے اناج اگانے والے رکوع سجدے کے لائق عاجزی انکساری کے لائق نظر و نیاز چڑھاوے کے لائق تو یہ ہستیاں ہیں. تمہارے باپ دادے تو ان کی پوجا کرتے تھے, تمہیں کیا ہو گئے؟ تم کیوں چھوڑ گئے ہو باپ دادے کے طریقے کو؟ یہ جھوٹ بولا ابلیس نے, شیطان نے. وہ اگلی نسل کو چونکہ پتہ نہیں تھا, وہ جانتے نہیں تھے, انہوں نے ان کی پرستش اور ان کی عبادت شروع کر دی. جب یہ سلسلہ شروع ہوا نا رب کی زمین پر, تو پھر اللہ مالک الملک نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ نوح, قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ بات نقل کی ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم تھا. اللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہ سورہ آراف ہے. سورہ آراف میں اللہ کہتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, لوگوں یقیناً بلا شبہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا, رسول بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرو. یہ نیک لوگوں کے مجسمے جو تم نے بنا لیے, تمہارے بڑوں نے بنا لیے, وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. تم بھٹک گئے ہو, شیطان نے تمہیں پٹڑی سے اتار دیا ہے, تم نے ان کی عبادت شروع کر دی ہے. یہ چھوڑو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر تم نے یہی طرز عمل, یہی رویہ, یہی صورتحال قائم رکھی زندگی میں, ان کی پرستش عبادت کرتے رہے, حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا ان کو سمجھتے رہے, ان کو مشکل کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں ان کو دہائی دیتے رہے, ان کو پکارتے رہے, ان سے ما فوق الاسباب مدد مانگتے رہے, ان سے شفائیں, تندرستیاں, اولادیں, ان سے اس کا سوال کرتے رہے. انی اخاف علیکم, میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے. وہ بڑے دن کے عذاب سے تم نہیں بچ پاؤ گے. اللہ اکبر. آگے سے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے قال الملأ من قومہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سردار, وڈیرے, چودھری, نمبردار, ان کے دینی مذہبی قائد, رہنما, وہ کھڑے ہو گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین, ہم یقیناً تجھے کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. گمراہ ہم نہیں ہیں, تو گمراہ ہو چکا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ, میری قوم کے لوگوں مجھ میں گمراہی نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو ساری کائنات کو پالنے والے, بنانے والے, ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے رب کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں اپنی بات تمہیں پیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات, رب کا دین, رب کے احکامات وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں اپنے رب کے پیغام اور ان کے
احکام وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ رب العالمین سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے وحی کے ذریعے وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں عطا نہیں کیا۔ سب سے پہلے پیغمبر، پھر جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے، اس آیت سے لے کر آگے پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کائنات میں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں ہے کائنات میں۔ پوری کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے، کوئی تندرستیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا نہیں ہے، کوئی پار کناروں پر لگانے والا نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں جو کسی کی دلوں کی بات کو جانتا ہو، جو علام الغیوب ہو، جو ساری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہو، جو ساری کائنات کا خالق ہو، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہو۔ ما لکم من الہ، الہ کا معنی کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ کوئی رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عاجزی انکساری کے لائق نہیں ہے، کوئی قانون ساز نہیں ہے کائنات میں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ اکبر۔ جو رویہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا تھا، وہی ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آگے سے کہا، کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیوقوف ہو گئے، آپ پاگل ہو گئے، بیوقوف ہو گئے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ میں اور ہم تجھے جھوٹوں سے گمان کر رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے ہمارے سامنے، تو کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں بیوقوفوں والی بات نہیں کر رہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے ثمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی جاتے ہی کہا اے قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا نہیں، صرف اس کی عبادت کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جس اونٹنی کو رب نے تمہارے مطالبے پر، تمہارے کہنے پر پہاڑ
پھاڑ کر پہاڑ کے اندر سے نکال کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. اس اتنی بڑی بڑی نشانیاں رب نے تمہیں دکھا دی. مان جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے مدین بستی والوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان. اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود کائنات میں نہیں ہے. پڑھ کے دیکھ لیں پورا قرآن. سورہ شعراء پڑھ لیں. یہ تو 3-4 آیتیں میں نے حوالہ دیا ہے سورہ اعراف کی. سورہ شعراء پڑھ لیں ساری. اللہ رب العالمین نے نبیوں کا نام لے لے کر سب سے پہلی بات جو ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے پیش کی نبی ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ نہیں تھی، قسم اللہ کی یہ نہیں تھی کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ کیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، خیانت نہ کیا کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، قتل نہ کرو. کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی ایسی بات کسی نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے آ کر اپنی امت کو سب سے پہلے نہیں کہی. سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم، الہ صرف ایک ہے پوری کائنات میں، اس ایک الہ کی عبادت کرو. اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، غور کرنا میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو دعوت دی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. کہہ دو یہ تفلحون. میں اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین گارنٹی دیتا ہوں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو انہوں نے آگے سے وہی جواب دیا جو ہر قوم اپنے نبی کو جواب دیتی رہی تھی. کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہمارے تو بے شمار معبود ہیں. کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی برکت دیتا ہے، کوئی اناج اگاتا ہے، کوئی ہماری بیماریاں دور کرتا ہے، کوئی ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، کوئی ہمارے جو ہے نا کاروباروں کو بڑھاتا ہے، کوئی ہمارے دشمن کو ہم سے شکست دلواتا ہے، ہمیں فتح دیتا ہے. ہمارے تو بے شمار ہے. کوئی بارش برساتا ہے. اور محمد کہتا ہے صرف ایک ہی ہے کائنات میں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق. کہتے ہیں یہ محمد نے جھوٹ گاڑ لیا اپنے پاس سے. یہ جو کہتا ہے نا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی بندہ پرور غریب نواز بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی رکوع سجدے کے لائق نہیں، کوئی کائنات کا بادشاہ نظام چلانے والا نہیں. ان ھذا الا اختلاق. یہ محمد نے جھوٹ گاڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. یہ دعوت جو لے کر آ کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے، ہمارے سارے باپ دادے بیوقوف تھے، ان کو نہیں سمجھ تھی، وہ تو سارے اسی راہ پر چلتے تھے. آج محمد نئی دعوت لے کے آ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے رب کے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر نبی کو، جو میں اب سمجھانا چاہتا ہوں بھائیوں کو، ہر نبی کو مالک الملک نے جس بات کا حکم دے کر بھیجا، یہ تو چند نبی ہے نا جو پہلے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ نے سارے نبیوں کا اجمالاً ذکر کر دیا، کوئی نبی اللہ کی قسم چھوڑا ہی نہیں رب نے، 1,00,000 سے زیادہ جتنے بھی بھیجے کوئی نہیں چھوڑا، سب کا ذکر کر دیا۔ کیا ذکر کیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کوئی امت اللہ نے اپنی زمین پر پیدا ہی نہیں کی جس امت میں رب نے اپنا پیغمبر رسول مبعوث نہ کیا ہو یہ دعوت دینے کے لیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت صرف اللہ کی اور طاغوت کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے 25 نمبر، یہ 36 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، اور یہ 25 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی۔ اللہ نے کہا اللہ اکبر، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے، ہر ایک رسول کو کہا تھا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت صرف میری ہونی۔ جس پیغام کو، میرا یہ کہنا ہے، اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں بھائیوں کو، جس پیغام کو اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر کو حکم دیا، کسی پیغمبر کو اس حکم سے رب نے مستثنا نہیں کیا۔ قسم ہے اللہ کی، پھر سن لو، یاد رکھو، سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور سب سے آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اس حکم سے مستثنا نہیں کیا۔ ہر نبی کو یہ حکم تھا، ہر نبی کو یہ وحی تھی کہ اپنی امتوں کے سامنے یہ بات پیش کرو جا کر۔ جس چیز کا مکلف اللہ نے ہر نبی کو بنایا، جس چیز کا حکم دینے کا ہر نبی کو حکم ملا، ہر نبی جس کا پیغام پہنچانے کا پابند تھا، وہ کوئی معمولی شے ہو سکتی ہے؟ بھئی کسی نبی کو اللہ نے اس پیغام سے مستثنا کیا ہی نہیں، ہر نبی کو حکم تھا یہ پیغام دو، وہ کوئی معمولی چیز ہوگی؟ جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور ہر نبی کو یہ حکم ملا، کوئی چھوٹی چیز کا حکم تھا ہر نبی کو؟ پھر کہہ رہا ہوں، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے قسم اللہ کی یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر غور کریں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ چلو جہاد کے لیے چلو جہاد کرو چل کے، چلو نماز کے لیے چلو مسجد میں نماز پڑھو چل کر، چلو حج کے لیے بیت اللہ کا حج کرو جا کے، چلو فلاں اچھا نیک عظیم الشان کام ہے وہ کام کرنے کے لیے نکلو۔ سب سے پہلے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کے سامنے جس بات کو پیش کیا رکھا، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ معمولی نہیں ہو سکتی، اصل بنیاد وہ تھی، اصل بنیاد وہ تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کائنات کا، سب سے بڑا مسئلہ یہ، اس سے بڑا مسئلہ تھا ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہوتا نا تو رب العالمین کچھ نبیوں کو اس کو اجاگر کرنے کے لیے حکم دے دیتے، تم سب سے پہلے جا کر جہاد کرواؤ، تبلیغ کرواؤ، مسیتیں بنواؤ، مدرسے بنواؤ، نمازیں پڑھواؤ، حج کرواؤ، عمرے کرواؤ، زکاتیں دلواؤ۔ کچھ نبی ان کو سب سے مقدم کرنے والے ہوتے، جب کوئی نبی کسی اور عمل کو مقدم کرنے والا ہی نہیں، اور ہر نبی نے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دی اور ہر نبی اس بات کا مکلف تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کی نظر میں یہ والا مسئلہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الہ صرف اللہ ہے، پوری کائنات میں خالق و مالک کے سوا کوئی الہ نہیں، رب کی نظر میں اس سے بڑی شے اللہ کی قسم کوئی نہیں تھی۔
اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، جو ان کو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہی کرتے تھے، وہی کہتے تھے۔ نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا تھا، کوئی نبی اللہ کا نہیں چلنے والا تھا۔ سب کو چھوڑ کے آخری بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا رب کا، بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر یمن کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور پتہ ہے امام الانبیاء کو یمن میں بسنے والے اکثر اہل کتاب ہیں، عیسائی یہودی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، تیری دعوت کا نقطۂ آغاز، تیری دعوت کی سب سے پہلی بات، تو اہل کتاب کے علاقے میں جا رہا ہے، وہاں اہل کتاب بستے ہیں، نبیوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ کو رب ہونے کے دعوے دار ہیں، تو ایسے علاقے میں جا رہا ہے، سب سے پہلی دعوت تیری کیا ہونی چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلی دعوت یہ دینی ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عاجزی ان کے ساری بکرے چھترے دیگیں چڑھانے کے لائق رب کے سوا نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا دستگیر غریب نواز پروردگار کے سوا نہیں ہے۔ سب سے پہلی دعوت تو نے یہ پیش کرنی ہے جا کر۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ۔ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ اٹھا کے دیکھ لینا میرے بھائیو۔ امام الانبیاء نے کہا معاذ، اگر وہ تیری اس پہلی دعوت کو مان لیں، تیری اطاعت کر لیں اس بات کے لیے جو تو ان کو کہہ رہا ہے، اس کو قبول کریں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے لیں، تو ثم عالمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ پھر بتانا ہے۔ اگر وہ پہلی دعوت مان لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ تیری اس پہلی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ جس کا یہ پہلی اینٹ ہی صحیح نہیں رکھی گئی، اس کو نماز بھی پڑھا لو گے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز ہی رائے گا ہے، اس کی نماز کی کوئی قدر و قیمت رب کی نظر میں قسم ہے اللہ کی ہے ہی نہیں۔ جس کے عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھنے کا تصور موجود ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نماز پڑھانا عبث ہے۔ یہ نماز کی دعوت تب دینی ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے، جب ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ الہ کون ہوتے ہیں، الہ کا مطلب کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، پہلے اس بات کا اقرار کروانا ہے۔ یہ اقرار کریں، مانیں، تو پھر ان کو نماز پڑھوانی ہے۔ اور اس سے اگلے لفظ جو کہے اس پر بھی غور کر لیں، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا۔ کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تیری پہلی بات میں بھی اطاعت کر لیں، مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے لیں، اور 5 وقت کی نماز کو بھی مان لیں، پڑھنی شروع کر دیں، أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض ان اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا، پھر ان کو یہ بتانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں نہ پڑھتا اس سے زکوٰۃ لینے کا بھی کوئی فائدہ، نماز نہیں پڑھے گا تو وہ مسلمان برادری کا فرد ہی نہیں، اور جو مسلمان برادری کا فرد نہیں اس سے زکوٰۃ لینے سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
غور کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر میرے بھائیوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا اگر پہلی بات مانیں گے نا تو پھر دوسری بات پیش کرنی ہے ان کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری دلیل یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ دوسری دلیل پیش کی۔ پہلی دلیل میں نے پیش کی تھی پچھلے جمعے میں کہ اگر عبادت میں شرک کی ایک ذرہ برابر ملاوٹ ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم ہے، کلمے سے لے کر آخری چھوٹی سے چھوٹی عبادت تک ہر شے برباد ہے، کسی کام کی نہیں۔ اور دوسری دلیل یہ دی ہے میں نے اس کی اہمیت پر کہ اس سے بڑا مسئلہ رب کی زمین پر، مخلوقات میں، کائنات میں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کا حکم دیا اور ہر نبی نے سب سے پہلی بات اپنی امت کے سامنے یہی رکھی، اور نبیوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی اسی بات کا پابند بنایا کہ سب سے پہلے یہ والی دعوت دینی، یہ اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے، اور ہر نبی نے آ کر وہ کام کیا ہے۔ آپ نے مثالیں سنی ہیں۔ تیسری دلیل یاد رکھیں، جتنی کتابیں آسمانوں والے رب نے اتاری، جتنے صحیفے نازل کیے آسمانوں سے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہر کتاب، ہر صحیفہ آسمانوں والے رب نے جو اپنے نبیوں پر بھیجا، اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین پر جو آسمانوں والے رب نے قرآن کی کتاب نازل کی، کتاب قرآن مجید کی ایک ایک آیت 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت صراحتاً یا کنایاتاً یہی پیغام لے کے آئی اللہ کے بندوں کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، ایک ایک آیت میرے بھائیوں، ایک ایک آیت اٹھا لو، سورہ ہود پڑھ لو، پہلی اور دوسری آیت اس کی سورہ ہود اٹھا کر قرآن مجید میں اللہ نے کہا الف لام میم کتاب احکمت آیاتہ۔ او مسلمانوں، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں، یہ کتاب قرآن مجید، اس کی آیتوں کو اللہ نے محکم غیر منسوخ، غیر مبدل بنا کر اتارا ہے۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر ان قرآن کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ کسی مفسر نے نہیں، کسی محدث نے نہیں، کسی امام نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، کسی علامۃ الدہر نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، کسی عالم نے نہیں۔ ثم فصلت، پھر ان قرآن کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس حکمت والے، خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل آئی ہے، ہر آیت کی تفصیل آئی ہے۔ یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے جو ہر آیت لے کے آئی؟ کہا ان اعبدوا اللہ، تفصیل کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن کی ایک ایک آیت کی تفصیل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور اللہ کے آخری نبی پر اترنے والی قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ رب کا پاک کلام، اس کی ایک ایک آیت جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے رب نے اتاری، وہ مسئلہ کوئی معمولی ہے؟ وہ کوئی چھوٹا ہے؟ وہ مسئلہ ایسا ہو کہ ہم اس پر غور ہی نہ کریں کبھی، نہ اس کو پڑھیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہ سیکھیں، نہ سیکھنے کی کوشش کریں، نہ ہمارے سکولوں کے نصابوں میں ہو، نہ یونیورسٹیوں کالجوں کے نصابوں میں اس کا نام و نشان موجود ہو، کیا یہ مسلمانوں کے لیے لائق ہے؟ ایک ایک آیت قرآن کی اور اللہ کی ساری کتابیں اور صحیفے، اللہ نے جس بات کو سمجھانے کے لیے اتارے اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہی نہ ہو، اس کو ہم جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ کہاں کھڑا ہوں اور کہاں نہیں کھڑا۔
میں لا علمی میں شرک کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوں؟ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے امانت داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے نا معاملہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا، یہ 95% ہماری مسلمان عوام وہ اس وجہ سے اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، قسم ہے اللہ کی نہیں پتہ، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سیکھا ہی نہیں قرآن سے، قرآن کو ترجمے سے سمجھنے کی، الہ کا معنی جاننے کی کبھی انہوں نے جستجو کی نہیں، کوشش ہی نہیں کی۔ دنیا کے ہر فن کو سیکھنے کے لیے زندگیاں وقف کر دی، اوقات وقف کر دیے، مال و دولت وقف کر دیے، لیکن اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کے لیے اللہ کی قسم انہیں پاس وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں کہ رب کیا ہے۔ نہیں پتا، نہیں جانتے، لا علمی کی وجہ سے شرک کی دلدل میں دھنس گئے۔ اگر علم ہوتا کوئی یہاں تک نہ پہنچتا، یہاں تک جہاں تک ہم آج پہنچ چکے ہیں، ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے، مسلمان امت پہنچ چکی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم کبھی یہاں نہ کھڑے ہوتے اگر ہمیں علم ہوتا کہ الہ کیا ہوتا ہے، رب کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ کتابوں کے نزول کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہمیں، تو جانیں کہاں سے، سیکھیں کہاں سے، ضرورت ہی نہیں سمجھی اس کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دلیل یاد رکھیں، 1.5 ارب ہے مسلمان، 1.5 ارب دنیا میں، 1.5 ارب کے لگ بھگ ہیں دنیا میں مسلمان، ایٹم بم بھی موجود ہے، قسم ہے اللہ کی، دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہے مسلمانوں کے پاس، نہ وسائل کی کمی نہ افراد کی کمی، لیکن میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری امت مسلمان ایک رب کو، ایک نبی کو ماننے والی، ایک قبلے کو ماننے والی، ایک قرآن کو ماننے والی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ریزہ ریزہ ہو کر بکھری پڑی ہے، انتشار اور افتراق کا شکار ہے، کٹی پھٹی پڑی ہے ساری دنیا میں مسلمان امت، ایک رب کو، ایک نبی کو، ایک قرآن کو ماننے والے۔ کیوں کٹے ہیں، کیوں پھٹے ہیں، کیوں فرقہ واریت، کیوں انتشار، کیوں اختلافات، کتنے قسم کے اختلافات، مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، ذاتی اختلافات، جماعتی اختلافات، اجتماعی اختلافات، انفرادی اختلافات، خانہ داری کے اندر اختلافات، خاندانی اختلافات، قسم اللہ کی اختلافات ہی اختلافات ہے۔ جبکہ حکم کیا تھا رب کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسلام نازل کرنے والا رب اسلام ماننے والی امت کو گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، انتشار اور افتراق کا شکار، ریزہ ریزہ پھٹی پڑی ہوئی دیکھنا رب گوارا نہیں کرتا۔ کیوں پھٹے؟ اچھا، پھٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ 1.5 ارب ہونے کے باوجود، 57 کے لگ بھگ حکومتیں ہونے کے باوجود، اور وسائل دنیا کے بے پناہ ہونے کے باوجود، ہمارے پاس دنیا تو کجا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک جن کی حکومتیں ہمارے پاس ہیں، کعبے کے رب کی قسم ان حکومتوں کے اندر اپنے فیصلے کرنے کا بھی مسلمانوں کے پاس اختیار ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، ہے کسی کے پاس؟ کیا آزادانہ مسلمان اپنے ملکوں میں اپنے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اللہ کا کیا وعدہ تھا ان سے؟ غور کرنا، ختم کر رہا ہوں آخری آیت سنا کر۔ فرمایا رب العالمین نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، او قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، یہ کسی مولوی صاحب کا وعدہ نہیں، کسی صدر یا وزیر اعظم کا وعدہ نہیں، یہ ساری کائنات کے خالق و مالک پروردگار کا وعدہ ہے۔ 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، گھر میں جا کے پڑھ کے دیکھ لینا۔ پروردگار نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، یہ رب کا وعدہ ہے۔
جو وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا، قسم اللہ کی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا رب کا وعدہ جھوٹا ہو جائے۔ رب سے سچا وعدہ کائنات میں نہ کسی کا ہوا نہ ہوگا۔ اس کا وعدہ کیا ہے؟ وہ تمہیں ساری زمین کی، پاکستان کی نہیں، سعودی عرب کی نہیں، خلیج کے ملکوں کی نہیں، ہاں چند خطوں علاقوں کی بستیوں کی نہیں، ساری زمین کی خلافت تمہیں عطا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو، وہ 313 جو نکلے تھے، ان کو زمین کی خلافت بخشی تھی۔ آسمانوں والے رب کا وعدہ ہے، وہ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو ساری زمین کی خلافت اور اقتدار اختیار بخشے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے، جس دین کو ان کے لیے مکمل کیا ہے اپنے آخری نبی محمد پر، اس دین کو دنیا میں ضرور بضرور غالب کرے گا۔ یمکنن، ساری دین پر قوت دے گا، دین کو غلبہ دے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کا معاشی خوف، ان کا عسکری خوف، ان کا سیاسی خوف، ان کا ہر قسم کا خوف، رب ان سارے خوفوں کو مٹا کر امن میں بدل دے گا۔ کوئی خوف باقی نہیں رہنے دے گا، کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا رب کی زمین پر، امن عطا کر دے گا خوف کے بدلے میں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کب ہوگا یہ؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ او مسلمانوں، اور رب کے قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے والوں، سورہ نور کی 55 نمبر آیت، شرط یہ ہے ساری زمین کی خلافت دوں گا، ساری دنیا کے خوف ختم کر کے امن بخشوں گا، عزت دوں گا، آزادی دوں گا، خوشحالی دوں گا، امن، سلامتی، استحکام دوں گا۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں، میری عبادت میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ بنائیں۔ شرط یہ ہے۔ ہم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، ہم بکھر گئے، ہم پھٹ گئے، ہم فرقوں میں، پارٹیوں میں، گروہوں میں اللہ کی قسم بٹ کر، کافر ہمارے اوپر مسلط ہو کر ہمیں اپنے مفاد کے لیے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ ہم بے بس ہیں ان کے ہاتھوں میں، کافروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان، 57 مسلمان حکومتیں اللہ کی قسم کھلونا بنی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا رب کا، ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ امن، استحکام، فرقہ واریت کا خاتمہ، پارٹی بازی کا خاتمہ، یہ قوت، غلبہ، سلطنت، حکومت، عزت، آزادی، خوشحالی، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ یہ سارا کچھ عقیدہ توحید پر ملتا ہے، یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ جب عقیدہ سمجھ لیں گے، صحیح ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہمیں سمجھ آ جائے گا کیسے رب کی عبادت میں شرک بنتا ہے، ہم اس سے بچ جائیں گے، اپنی نسلوں کو بچا لیں گے، اپنے نصابوں میں یہ عقیدہ توحید شامل کر دیں گے۔ ہر بندہ پڑھے گا، ہر بندہ سیکھے گا، قرآن سے جانے گا، سب کچھ ملے گا دنیا میں، وعدہ ہے رب کا۔ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک بناؤ، محمد الرسول اللہ کہو اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر اطاعت اپنے اپنے بڑوں کی کرتے چلے جاؤ۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا جو آج دنیا میں مسلمانوں کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔